بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، ان کے سر سے وبائیں اور بلائیں ٹل جائیں گی، گناہوں سے باز رہیں گے اور بے راہ روی کا شکار بچے راہ راست پر آ جائیں گے، بدتمیزی کرنے والے بچے تمیزدار بن جائیں گے۔ اس طرح سے صدقہ دیں اور ایسے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہیں آپ سب بہن بھائیوں کے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کو دیکھیں جی، صبح کا منظر دکھاتے ہیں اور باہر سے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ابھی فروری کا آخر آ گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک کتنی سردی اور صبح صبح کتنی دھند ہوتی ہے اور کتنا پیارا موسم لگ رہا ہے۔ میں باہر نکلی تھی جی، اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ابھی تک ہمارے یہاں پر ٹھنڈ ہے اور سورج کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے نکلتا ہوا۔ فاطمہ اٹھ گئی تھی جی، اور بڑی مشکل سے اس کو صبح صبح ہمیں ناشتہ کروانا پڑتا ہے۔ بہت ہی پریشانی کرتی ہے یہ صبح صبح کھانے پینے میں، خاص طور پر نیند میں ہے۔ ظاہری بات ہے ابھی اس کی روٹین بننے میں کوئی 2-1 مہینے تو لگیں گے، ابھی بہت چھوٹی ہے یہ، اور ویسے بھی بہت ناز اور لاڈ میں پلی ہوئی بچی ہے۔ تو اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اسکول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام بچوں کی نسبت، جن کو پیار اور کیئر کچھ زیادہ ملی ہو۔ ابھی اس کو تیار کر رہے تھے، بس صبح صبح اس کو آج دودھ پلایا ہے، پلانے کے بعد اس کو ساتھ ہم نے انڈا کھلایا ہے۔ شکر ہے اس کا موڈ تھوڑا سا فریش ہوا ہے، نہانے کے بعد بچہ فریش ہو جاتا ہے، یہ بھی فریش ہو گئی ہے اور ابھی یہ تیار ہو رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے۔ میری روٹین تو یہی چل رہی ہے سارا دن، اور آپ لوگ سنائیے آپ کے ہاں کیا چل رہا ہے آج کل، اور آپ کے بچے آپ کو تنگ تو نہیں کرتے، اور کس طرح کی روٹین آپ لوگوں کی چل رہی ہے۔ چھوٹے بچوں والے گھر کی روٹین ویسے ایک جیسی ہی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اچھا، ابھی میں بات کروں گی کچھ کمنٹس کی جو کہ لوگ بہن بھائی کرتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ ان سب کے کمنٹس میں پڑھتی بھی ہوں، اور جن کا رپلائی دینا ضروری ہو وہ میں ضروری سمجھتی ہوں تو وہ میں ضرور دیتی ہوں۔ جو کوئی کام کی بات ہو، کسی کو کسی مشورے کی ضرورت ہو، کسی کو اچھی بات کی بھلائی کی بات کی ضرورت ہو، تو اس کو پھیلانے میں نے کبھی دیر نہیں کی، اور میں ہمیشہ ان کے کمنٹس کا جواب دیتی ہوں۔ لیکن کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسا کمنٹ کرتے ہیں جس کو رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے مناسب نہیں لگتا اس کا رپلائی کرنے میں۔ جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی کہ اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنی زندگی کا ایک تجربہ شیئر کیا کہ پلیز آپ لوگ اپنی نعمتوں کو لوگوں سے چھپائیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو لوگوں سے تھوڑا سا پوشیدہ رکھیں، تو آپ لوگوں کا فائدہ ہے اس میں۔ آپ نظر بد اور حسد سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کا گھر جو ہے وہ انشاءاللہ خوشیوں سے بھر جائے گا، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ہے اور ثابت بات ہے کہ یہ حسد اور نظر جو ہے یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی فاقہ کشی اور پرابلمز کا شکار کرنا تو اس سے قبر سے پہلے کی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ تو اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ اس میں نے آپ کو کیا ایسی بری بات بتائی ہے جو کہ اس میں مائنڈ کرنے والی بات ہو۔ اور کچھ بہن بھائیوں کے کمنٹس آئے کہ خود تو آپ اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں سب کچھ، اور ہمیں آپ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں سے چھپائیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتی ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کسی کی کوئی پابندی نہیں آپ پر، یا ہم آپ کو جو بھی چیز بتاتے ہیں اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ زبردستی اس کو اپنی زندگی میں امپوز کیجئے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو بی پازیٹیو، پلیز پازیٹیو رہنا سیکھیے زندگی میں، اور یہ اپنی ایک عادت بنا لیجئے کہ آپ لوگوں کے لیے اگر آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو پلیز ان کے لیے مشکلات بھی پیدا مت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے اس میں مکافات عمل رکھا ہے۔ جو آپ یہاں پر بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ جس طرح کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے آپ کو بھی ویسے ہی رویے کا شکار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، اور اگر آپ کسی کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، پرابلمز کھڑی کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی اس کا شکار ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے، اور اگر آپ کسی کے مشورے پر عمل کرنا چاہیں تو آپ بالکل خوشی خوشی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہیں
تو بے شک آپ لوگ کسی کے پابند نہیں، آپ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے گزاریے۔ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور یقین جانیے کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بہن بھائی کوئی مشورہ مانگتا ہے، کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو، دعا کے لیے کہے یا وہ اپنا مسئلہ شیئر کرے، تو ان کا بھی دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہم بھی حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھا مشورہ دے سکیں، کیونکہ مشورہ اور اچھی بات بھی آپ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ تو یہ بات میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور، کہ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں اکثر، جو کہ پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑا پریشان کرتی ہیں کہ دیکھیں ہم تو کسی کا فائدہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگر دوسرا بندہ خود اس پہ ایگری نہیں ہے، وہ بتانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو جتانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے، تو وہ اس کی مرضی، ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو چلیے جی، ابھی آتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف۔ فاطمہ کو اسکول بھجوا دیا تھا، اور آج اوپر کی صفائی ہونے والی تھی کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کرواتی ہوں، لیکن اس مرتبہ روٹین کچھ ایسی رہی کہ کافی سارے کاموں میں الجھی رہی، اور طبیعت بھی خراب رہی، تو صفائی نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی گھر کا حصہ ہے، اوپر کا پورشن۔ تو انشاءاللہ کسی ایک دن جو ہے ابھی آپ کے ساتھ سارا یہ ڈسکس کرنے والی ہوں میں۔ مجھے 2-3 لوگوں کے کمنٹس آئے تھے ہوم ٹور کے بارے میں، تو میں نے کہا انشاءاللہ میں جیسے ہی تھوڑا سا فری ہوتی ہوں تو میں آپ کے لیے ولاگ بناؤں گی انشاءاللہ ضرور، پھر آپ کو اپنے گھر کا بھی وزٹ کرائیں گے۔ ابھی لنچ لے کر چلی گئی تھی بچی فاطمہ کا اسکول میں، اور ایز یوزل خدیجہ بھی اس کے ساتھ گئی ہے۔ دونوں بہنیں وہاں پر کھیل بھی رہی ہیں اور ساتھ میں لنچ بھی ہے یہ کر رہی ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج بہت ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ بات، اور ایک ایسا عمل جو کہ ہر گھر میں دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے تو موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ ٹین ایجر بچے جو ہیں ان کے والدین کے لیے پیغام ہے۔ ایسے بچے، ایسے بیٹے جو ابھی تھوڑا بڑے ہونے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، جیسے کہ 15 سال سے لے کر یا 13 سال سے لے کر تو وہ 18-20 سال کی عمر تک ہیں، تو ان کے ماں باپ کو خاص طور پر اپنے بچوں پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے آج کل کہ بچے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر، یہ سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ کر تو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی یہ پریشانی ہے، کیونکہ آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا فیوچر ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنی مرضی جائیداد دولت آپ نے بنا کر رکھی ہے، آپ کا کاروبار سیٹل ہے، آپ یہ یقین کریں کہ آپ کی زندگی کبھی بھی سکون میں نہیں آ سکتی جب کہ اس جائیداد کو سنبھالنے والے وارث جو ہیں ان کی تربیت ہی ٹھیک نہ ہو، تو آپ کے باقی کے کیے ہوئے کام جو ہیں وہ بالکل بھی کسی کام کے نہیں۔ اور یہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بہن بھائیوں کا مسئلہ ہوگا یقیناً کامن بچوں کے حوالے سے، اور آج میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں بتانے والی ہوں۔ ایک تو میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے بچوں کا صدقہ کرنا کس طرح سے ہے، اور دوسرا ایک بہت اچھا مجرب وظیفہ بتاؤں گی آپ کو بچوں کو راہ راست پر لے کر آنے کے لیے، خواہ وہ بچے چھوٹے ہوں، بدتمیزی کرتے ہوں، ضد کرتے ہوں ماں باپ کے ساتھ، یا پھر وہ کسی ایسی برائی کا شکار ہو رہے ہوں جو آپ سے کنٹرول نہ ہو رہا ہو، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً آپ کو چاہیے ہوگی، کیونکہ آپ اکیلے جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بہن بھائی جو پریشان ہیں اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے، یا پھر وہ ان کی بات نہیں مانتے، یا پھر پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا، یا وہ کسی ایسی برائی کا شکار ہے، خدا نخواستہ کسی نشے کا شکار ہے، کوئی اس طرح کی اور ایکٹیویٹی میں باہر وہ شامل ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ نے باوضو ہو کر دن میں ایک مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے درمیان میں جی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے اس بچے کے جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے خاص طور پر، اور اگر آپ سارے بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہوں تو سارے بچوں کا نام یا تصویر اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے، اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔
یہ پڑھنے کے بعد اس پر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر پھونک مار دیجئے. پانی کا آدھا گلاس اپنے پاس رکھیے. یا تو وہ پانی روزانہ اپنے بچے کو پلا دیں، سب بچوں کو پلا دیں، یا پھر آپ ان کے کسی کھانے میں اس کو شامل کر دیجئے. بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کو پلا دیں. تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ کے بعد ہی اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو سیدھی راہ دکھا دے گا، اور ان کے دل کی سوچ کو چینج کر دے گا، ان کے دماغ کو چینج کر دے گا. اور جب دل اور دماغ کی سوچ ہی چینج ہو گئی تو پھر انشاءاللہ بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی آتے ہیں جو صدقے کی طرف، جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. تو دیکھیں جی، یہ تو قیامت کے دن بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ کے بارے میں، اس میں بھی یہ ذکر ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور بہت سارے علماء نے بھی اس پر روشنی ڈالی اس بیان پر کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا دل، ہماری ٹانگیں، ہمارے پاؤں، ان سب چیزوں کی گواہی دیں گے ان تمام گناہوں کی ان اعضاء کے ساتھ ہم نے جو جو گناہ کیے. تو اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے بچے جس بھی طرح کے گناہ میں شامل ہوں، آپ کو لگتا ہو یہ وہ زبان کا گناہ ہو، وہ ان کے ہاتھوں سے ہو، وہ پاؤں سے کیا ہو، وہ دل سے کیا ہو، یا وہ کوئی بھی اس طرح کا گناہ ہے یا ایکٹیویٹی ہے جس میں وہ شامل ہیں، تو آپ یہ کیجئے کہ آپ روزانہ حسب توفیق جتنی آپ کی توفیق ہے، آپ وہ ایک نوٹ لے لیجئے. وہ 10 روپے کا نوٹ ہو سکتا ہے، وہ 20 کا ہو سکتا ہے، 50 کا، 100 کا، یا وہ کوئی سکے بھی ہو سکتے ہیں جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہو. اس کے مطابق آپ وہ پیسے لیجئے. ایک باکس آپ نے بنا لینا ہے بند، اس کو آپ نے رکھ دینا ہے، اور وہ پیسے آپ نے اپنے بچے کے پورے جسم پر، آنکھوں پر، منہ پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، سب پر مل کر آپ نے اس کے سارے جسم کے حصے پر مل کر اس باکس میں ڈالتے جانا ہے. اور جب اسلامی مہینے کی 5 تاریخ ہو، میں اسلامی مہینے کی بات کر رہی ہوں، غور سے سن لیجئے، پھر وہ یہ جو ہے کیلنڈر کے مطابق مہینے نہیں ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میں بات کر رہی ہوں رجب، شوال، رمضان اور محرم، سفر. اس طرح جو اسلامی مہینے کی 5 تاریخ ہوگی اس دن آپ نے وہ پیسے نکالنے ہیں اس باکس میں سے، اور مغرب اور عصر کے درمیان جو ہے، عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے ان پیسوں کی کوئی بھی چیز لے کر، میٹھی چیز کوشش کریں کہ پکا لیں، اور غربا اور مساکین جو بچے ہیں غریب ان کو پکا کر کھلا دیجئے. تو انشاءاللہ آپ کے بچے آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے اور حادثات سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے. جب اس کا اثر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی یہ پریشانی جو ہے وہ حل ہو گئی ہے. اور یہ بچوں کا ایشو کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، بدتمیزی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، کسی غلط ایکٹیویٹی میں آپ کا بچہ اگر شامل ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پلیز میری یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں پر، خواہ وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، اور ان کی تربیت کے بارے میں زیادہ سوچیں، ان کی کاؤنسلنگ کیا کریں، ان کو پاس بٹھایا کریں، اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے آپ ماں ہیں یا باپ ہیں ان کو وقت دیجئے، ان کے مسائل سنیے، کیونکہ ماں باپ سے بہتر کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، اور اچھا مشورہ دینے والا بھی اور کوئی نہیں ہوتا. ابھی آپ سے بات کرتے کرتے دیکھیے جی ہو گئی تھی رات، اور فاطمہ کو ہم نے سلا دیا تھا کیونکہ صبح اسکول جانا ہے. اس کا یونیفارم، اس کا لنچ باکس اور بیگ سب کچھ چیک کر کے میں نے رکھ دیا تھا. خود بھی عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، اور ابھی آ گیا ہے جی سونے کا ٹائم. آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت کل تک کے لیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھا کریں پلیز، اور آپ بھی الحمدللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. کل ملیں گے آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.